बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आप हमारी ये वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक। इसमें बड़ी ही मुफीद बातें हैं जिसका आपको बेहद फ़ायदा हो सकता है। आज जो पूरी दुनिया के हालात हैं या पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। पूरे के पूरे मुल्क इस वक्त बंद हो चुके हैं। अमेरिका जैसा वो कहता था मैं सुपर पावर हूँ, वो बंद हो चुका है। हिंदुस्तान बिल्कुल बंद हो चुका है। पाकिस्तान भी बिल्कुल बंद हो चुका है। नाज़रीन, ये जो कोरोना वायरस है, ये जब आया लोगों ने कहा ये छोटी सी बीमारी है। लोग कहते थे इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। इस मौजू के बारे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी इसी वीडियो में। हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताऊं कि ये जो वायरस है, ये वायरस अभी पूरी तरह फैला नहीं है। अभी इससे तकरीबन 28,000 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वाल इकराम जब मर्ज़ी कोई बीमारी भेजे, जब मर्ज़ी कोई बीमारी उठा ले। अभी इससे सिर्फ 7 लाख लोग मुतासर हुए हैं कमो पेश। तो अभी दुनिया पूरी बंद हो चुकी है। लोग एक दूसरे को हाथ मिलाने, जफ्फी डालने, मिलने, बैठने, इकट्ठे बैठने से भी रुक गए हैं। कहते हैं कि ये मिलना जायज़ नहीं है, इससे परहेज़ किया जाए। नाज़रीन, ये वायरस जो है, इसका हल क्या है, इसका इलाज क्यों है अभी नहीं मिला, या इसका इलाज क्या है, इसके बारे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे कॉलेजों में साइंसदानों ने बहुत दिनों से इसके बारे में इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली। नाज़रीन, आज आपको हम इस वीडियो में इसका प्रॉपर इलाज बताएंगे। जो बंदा इस इलाज को कर लेता है, या जो कौम इस इलाज को कर लेती है, या जो इलाका इस इलाज को कर लेता है, या जो मुल्क इस इलाज को कर लेता है, वो इस वायरस से महफूज रहेगा और साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी को भी पुरसकून के साथ गुजारेगा। मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुल सिरतुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि एक दफ़ा हिंदुस्तान में एक ऐसी ही वबा आई कि जिस्म पे फोड़ा निकलता, किसी भी हिस्से पे सुबह फोड़ा निकलता, शाम को इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता। शाम को वो इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता, या रात को फोड़ा निकलता तो मरीज़ सुबह को चाल बसता। अभी इसको दफन करके आ ही रहे हैं कि दूसरे की आवाज़ आ जाती, और कोई भी बंदा जनाजा पढ़ने वाला ना मिलता, क्योंकि हर घर में ही मौत, हर घर में ही मैयत। तो ये मंज़र देखने वाला था। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी हुई थी। अंग्रेज़ हकीमों ने
بڑے بڑے علاج ڈھونڈے تو علاج کوئی کارآمد نہ ہوا۔ جب ایک بندہ اللہ کے ایک بندے کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اس بیماری کا علاج فرمائیں یا کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے یہ رک جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وبا کہاں سے آئی ہے، اسے کون نازل کرتا ہے؟ تو اس بندے نے فرمایا اللہ۔ اللہ تو اپنی مخلوق پہ ماں سے بھی 100 گنا زیادہ مہربان ہے، تو پھر یہ کیوں نازل ہوئی؟ جب دنیا کے خالق و مالک کی مرضی کے خلاف ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی رحمت نظر انداز نہیں کر سکتی، اگر ان کا حل نہ کیا جائے اور نظام کائنات درم برم ہونے کا خطرہ ہو، تو اس وقت اللہ کے توبہ کے ساتھ وبا کا نزول حکم الہی پہ مبنی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اس لیے یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، تو اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان کیا جائے۔ جہاں کہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرمایا رحمت وبا کی ضد ہے، رحمت وبا کی ضد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں و سیرت کے بیان کی توفیق عنایت فرما کر وبا کو رد فرمایا۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے حد مقبول و محبوب ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، لیسن یہ ملتا ہے، حکم یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اولین رکھنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے۔ جہاں بھی اللہ کریم ذوالجلال والاکرام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی مرض نہیں رہ سکتی، وہاں پہ کوئی بلا نہیں رہ سکتی، وہاں پہ کوئی بھی وائرس نہیں رہ سکتی۔ تو یہ تو اس کا حل ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اب آتے ہیں کہ یہ وائرس آیا کیوں ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں اگر ہم اپنے اپنے گھروں کو چیک کریں، اگر اپنے ضمیر کو چیک کریں، اپنے جسم کو چیک کریں، تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج سے 1.5 ماہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک مارچ ہو رہا تھا جسے لقب دیا گیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں ان لوگوں سے آج پوچھتا ہوں، کہاں ہے آپ کا جسم؟ کہاں ہے آپ کی مرضی؟ کہیں آپ کی مرضی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے گھر سے بھی نہیں نکل سکتے۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں، پوری دنیا کے لوگ، میں حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ یہ بڑے ہی زور سے یہ نعرہ چل رہا تھا، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے رب کی ہی مرضی ہر جگہ پہ چلے گی۔ کوئی بندہ اپنی مرضی پہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا، سانس تک نہیں دے سکتا۔ جب سانس نہیں لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے آج
کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں بٹھا کے روانہ کیا، اللہ نے وہاں سے ان کو نکالا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا، وہاں پناہ دی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر ان کو پناہ دی، جیسا کہ آپ کے سامنے اس دور میں بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ بھی، میں اس میں سے کوئی ایک بات کا ذکر کرنا آپ کے سامنے پسند فرماؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں پہ اللہ کریم ذوالجلال والاکرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے وہ وبا اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاکستان میں ایک ایسی سرزمین جہاں پہ ہر وقت اللہ کے ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہم قرار، وہ زمین جسے کیمپ دارالحسان شریف کہتے ہیں، وہاں پہ ہر وقت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو آدمی وہاں جا چکے ہیں یا جو ابھی نہیں گئے وہ تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود ہی بتائیں وہاں پہ سکون ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ سکون ہے یا نہیں، وہاں پہ شفا ملتی ہے یا نہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو جولیاں بار بار لے کر آتے ہیں، کیوں؟ کہ وہاں پہ ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں ہے، وہاں پہ شرک نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر شرعی ہو۔ ناظرین، میرا مطلب ہے کہ دنیا میں ایسی بے شمار جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے کارخانوں کو، اپنی دکانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمکنار کریں گے تو پھر آپ کوئی ایسے موذی مرض سے شکار نہیں ہوں گے۔ دنیا اس وقت بھٹکی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، باپ کے پاس رات کو کوئی نہیں بیٹھتا، ماں کے پاؤں کوئی نہیں دباتا، خدمت کوئی نہیں کرتا، جھوٹ عام ہے، چغلی عام ہے، حسد عام ہے، اور سب سے بڑی بات غیبت عام ہو چکی ہے۔ جب یہ عام ہو جائیں گی، جب شام کے وقت مستیں خالی ہوں گی، ٹی وی کے سامنے دنیا بیٹھی ہوگی، میچ ہوگا تو لاکھوں دنیا چلی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل ہوگی چند لوگ آئیں گے، جب یہ چیزیں آ جائیں گی ہم میں، مسلمانوں پہ خاص طور پر، تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج سے 6 ماہ پہلے ناروے کی سرزمین پہ ایک اس یہودی نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی بے حرمتی کی، جیسا کہ کشمیر بند پڑا ہوا ہے 7-8 ماہ سے۔ ہم پہ جہاد فرض تھا، ہم نہیں نکلے۔ جب ہم نہیں نکلیں گے، جب آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی رحمت کو گوارا ہی نہیں ہے نا یہ چیزیں۔ دیکھیں نا، ہم جب آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ہی ملک سے کسی بھی ایسی چیز کو نہیں پہچانا جاتا، جیسا کہ آج سے 8 ماہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اسی جیل سے ایک عورت کو باہر بھجوایا گیا، اس کو باہر کی حکومتوں نے ایوارڈ دیے، باہر کی حکومتوں نے اسے ایوارڈ دیے، اسے
पीस इनाम दिया, नोबल जिसे कहते हैं, नोबल इनाम। तो आप खुद समझ लें अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं है। जब ये हम काम करेंगे तो फिर हर जगह पे ये मसाइल होंगे। जैसा कि आज से 1 साल पहले अमेरिकी सदर ने कहा, मुसलमानों के बारे जो भी रिमार्क्स दिए आपको पता है। जैसा कि फ़्रांस में उन्होंने कहा हिजाब नहीं पहनना, औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी। आज पूरे फ़्रांस में, पूरे यूरोप में मास्क लाजम है। औरतों को मना किया गया कि पर्दा नहीं करना। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर मेरे भाइयों अजाब तो आएगा ना। अब पूरी दुनिया में हिजाब लाजम है, मास्क लाजम है, औरत है मर्द है, जो भी निकले हिजाब पहन के। तो आप समझ लें कि अल्लाह कोई जो रहमत है उसको ये गवारा नहीं है। जब अल्लाह के हकामात के हम खिलाफ चलेंगे तो दुनिया में अजाब आते रहेंगे। तो आज की वीडियो को इसी चीज़ से ख़त्म करते हैं कि अल्लाह के ही ज़िक्र में शफा है, लोगों की बातों में बीमारी है। अल्लाह का ज़िक्र करें जहाँ भी मौका मिलता है, तो इंशाअल्लाह आप पे रहमत होती रहेगी। तो मैं मोहम्मद यकूब CDEM TV से अभी इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुदा हाफिज़।